अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ का पार्ट जो है ये 7 पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं और पोस्ट पार्टीशन एरा में हमने इससे पहले एक पार्ट जो है ना डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 1947 जब आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की क्या इवेंट्स हुए थे, 1947 को मैंने डिटेल में जो है ना डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। और मैंने कहा था कि मैं पोस्ट पार्टीशन एरा को जो है ना वो डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन इस हिस्से से आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन पाकिस्तान। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, या फिर फर्स्ट सीएम, और हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम इनको देखेंगे और ये फर्स्ट इन पाकिस्तान के भी 2 पार्ट होंगे। कुछ को अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा और कुछ को मैं दूसरे पार्ट में उसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, इस टॉपिक पे आने से पहले एक बार हम पिछले जो है ना लेक्चर में जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा था पाकिस्तान ज्वाइंड यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947 एंड बिकेम 56th मेंबर ऑफ यूएनओ। तो ये पाकिस्तान 56th मेंबर नहीं बना था यूएनओ का, ठीक है। ये एरर है, ये नोट कर लें। ये बहुत सारी जगह पे आपको ये मिलेगा 56, लेकिन ये जवाब इसका करेक्ट नहीं है। पाकिस्तान बना था 53rd मेंबर यूएनओ का, ठीक है, 53rd। और इसके साथ ये यमन नोट कर लें, यमन, ठीक है, यमन। पाकिस्तान और यमन ने एक ही दिन पे यूएनओ ज्वाइन किया था, ठीक है ना। ये देख लें, 30 सितंबर को यमन ने भी ज्वाइन किया था। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आ जाए कि पाकिस्तान के साथ और किस कंट्री ने उसी दिन यूएनओ को ज्वाइन किया था, तो ये यमन है, ये नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हैं 1947 के जो है ना वो इवेंट्स, जो हमने वो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं कर सका, तो इनको एक बारी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, माउंट बेटन अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मार्च 22 1947। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि माउंट बेटन जो था, लॉर्ड माउंट बेटन, लास्ट वाइसरॉय था ब्रिटिश इंडिया का, ये कब इंडिया में पहुंचा था? तो ये 22 मार्च को पहुंचा था, ठीक है। जिन्ना मेट माउंट बेटन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 5 1947। अप्रैल 5 को जिन्ना की इसके साथ पहली पहली मुलाकात हुई थी माउंट बेटन के साथ। उसके बाद है पाकिस्तान अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन यूएनओ ऑन अगस्त 16 1947। इस डेट को पाकिस्तान ने मेंबरशिप के लिए यूएनओ में अप्लाई किया था, 16 अगस्त को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, फ्राइडे वाज डिक्लेयर्ड एज हाफ वर्किंग डे ऑन 22 अगस्त 1947। 22 अगस्त 1947 को जब ये इसी डेट पे फ्राइडे को हाफ वर्किंग डे जो ना वो डिक्लेयर किया गया था। और उसके बाद एक हफ्ते में जो ना वो फ्राइडे की छुट्टी भी हुई थी, जो वीकली हॉलीडे, वो हुई थी 1977 में। ये जेड भुट्टो ने किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अनाउंस किया था, ठीक है ना। यानी कि जुम्मे के दिन छुट्टी, जैसे अब संडे को होती है, तो ये 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्राइडे को ये हॉलीडे अनाउंस किया था, ठीक है। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ ने 1997 में फिर से संडे को जो है ना, उसने संडे को हॉलीडे डिक्लेयर किया था, और फ्राइडे को वैसे ही हाफ वर्किंग डे डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये नवाज़ शरीफ ने 1997 में। उसके बाद एक है पाकिस्तान एंड ईरान स्टार्टेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑन 22 अगस्त 1947। पाकिस्तान और ईरान ने अपने जो है ना वो सफारती जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, वो 22 अगस्त 1947 से शुरू किए थे। उसके बाद है बर्मा सप्लाइड 4,750 टन्स ऑफ राइस टू ईस्ट बंगाल ऑन 6 अक्टूबर 1947 टू कोप विथ फूड शॉर्टेज। अच्छा, इस तारीख पे बर्मा ने हेल्प की थी। ये जो है ना मेंशन किए गए हैं राइस, चावल के जो है ना वो किसको, ईस्ट बंगाल को ना वो उन्होंने दिए थे, ठीक है। उसके बाद है माउंट बेटन एड्रेस्ड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 14 अगस्त, ये 14 अगस्त है 1947। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉर्ड माउंट बेटन जो है ना पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको कब खिताब किया था, एड्रेस किया था? तो ये 14 अगस्त को एड्रेस किया था, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, फर्स्ट इन पाकिस्तान। तो पहले हम देख लेंगे फर्स्ट कैबिनेट थी जो पाकिस्तान की, उसमें क्या क्या है। तो ये फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान
سورن ان 15 اگست 1947 کو انہوں نے حلف لیا تھا. ٹھیک ہے. ٹوٹل ممبرس ان میں 7 تھے انکلوڈنگ پی ایم لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کے ساتھ 7 ممبر تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب پورٹ فولیو ان کے دیکھتے ہیں کہ کس کو کون سی منسٹری ملی تھی. تو لیاقت علی خان کو ملی تھی، پرائم منسٹر بنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی لیاقت علی خان نے بنا تھا، یہ نوٹ کر لیں. ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے راجہ غضنفر. راجہ غضنفر کو ملی تھی 2 منسٹریز ملی تھیں اس کو بھی، ایک فوڈ کی دوسری ایگریکلچر کی، یعنی کہ منسٹر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر. اگر سوال آ جائے کہ ہو واز دا فرسٹ منسٹر آف فوڈ تو بھی جواب ہو جائے گا راجہ غضنفر. اور اگر کوشچن آ جائے ہو واز دا فرسٹ منسٹر آف ایگریکلچر تو یہ بھی راجہ غضنفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی چندری گڑھ کو دی گئی تھی منسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا جو منسٹر تھا پہلا وہ آئی چندری گڑھ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سردار عبدالرب نشتر کو جو منسٹری ملی تھی وہ منسٹر آف کمیونیکیشن تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 نمبر پہ ہے ملک غلام محمد. اس کو ملی تھی فنانس منسٹر تھا یہ. اگر سوال آ جائے کہ پاکستان کا پہلا فنانس منسٹر کون تھا تو غلام محمد تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فضل الرحمان کو 2 منسٹریز ملی تھی، ایک منسٹر آف ایجوکیشن بنا تھا اور دوسرا انفارمیشن منسٹر بنا تھا. اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جگندر ناتھ منڈل، یہ منسٹر فار لیبر اینڈ لا تھا. ٹھیک ہے. یہ نوٹ کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرسٹ پروونشل گورنرز، صوبوں کے جو پہلے گورنر تھے وہ کون سے ہیں. اچھا پہلے تو ہے، کبھی کبھی کوشچن میں آ جاتا ہے کہ سیکنڈ کون تھا، تو میں نے سیکنڈ کو بھی یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. پنجاب کا پہلا گورنر تھا رابرٹ فرانسس موڈی، یہ نوٹ کر لیں. اور دوسرا گورنر تھا سردار عبدالرب نشتر. اگر سوال آ جائے کہ پنجاب کا پہلا مسلم جو گورنر تھا وہ کون تھا تو پھر یہ ہو جائے گا سردار عبدالرب نشتر. یہ تو نان مسلم تھا، انگریز تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے پیریڈ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سندھ کا جو ہے نا وہ گورنر کون تھا. پہلا گورنر تھا غلام حسین ہدایت اللہ، یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے. دوسرا گورنر تھا شیخ الدین محمد. ٹھیک ہے. شیخ الدین محمد. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بلوچستان پہ. بلوچستان کا پہلا گورنر تھا جنرل ریاض حسین، اور یہ اس کی اچھا 1970 سے 71 تک تھا. دا پوسٹ واز کریٹڈ ان 1970 آفٹر ڈیزالوشن آف 1 یونٹ. جب 1 یونٹ ختم ہوا تھا تو اس کے بعد یہ گورنر جنرل کی پوسٹ وہاں پہ بنی تھی، اور پہلا یہ گورنر جنرل ریاض حسین تھا. سیکنڈ پہ تھا نواب غوث بخش. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں NWFP جسے آج کل ہم KPK کہتے ہیں، خیبر پختونخوا. تو ان کا پہلا گورنر تھا جارج کننگہام. یہ امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں. اور یہ ان کی جو نا وہ ٹائم پیریڈ ہے. سیکنڈ ان کا تھا ایمبروز ڈنڈاس. ٹھیک ہے. یہ بھی نان مسلم تھا. تو مسلم جو ہے نا وہ تھرڈ گورنر تھا جو ہے صاحبزادہ محمد خورشید جو ہے نا فرسٹ مسلم گورنر تھا NWFP کا، اور ویسے یہ تھرڈ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں گلگت بلتستان میں پہلا جو گورنر تھا وہ قمر زمان کائرہ، اور دوسرا گورنر تھا شمع خالد شمع خالد. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسٹ بنگال ہے. ایسٹ بنگال کا گورنر کون تھا پہلا؟ فیڈرک بورنی تھا، اور دوسرا فیروز خان نون تھا. ٹھیک ہے. ان کا گورنر ایسٹ بنگال کا. اس کے بعد ہم چیف منسٹرز کو دیکھ لیتے ہیں. CMs چیف منسٹر. پنجاب کا پہلا چیف منسٹر افتخار حسین تھا، اور پنجاب کا دوسرا چیف منسٹر تھا میاں ممتاز خان دولتانہ. یہ ان کا ٹائم پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد سندھ کا چیف منسٹر پہلا تھا محمد ایوب کھورو، اور دوسرا تھا پیر الہی بخش. ٹھیک ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں. اس کے بعد بلوچستان کا پہلا CM جو چیف منسٹر تھا عطا اللہ مینگل تھا، اور دوسرا جو CM تھا وہ جام غلام قادر خان تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد KPK NWFP، ان کا پہلا CM تھا سردار عبدالقیوم خان، اور اس کا دوسرا جو CM تھا چیف منسٹر تھا اس کا سردار عبدالرشید خان تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم گلگت بلتستان کا CM پہلا سید مہدی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہے جو حفیظ الرحمان ہے ان کا. ٹھیک ہے. چیف منسٹر. اچھا اس کے بعد ہے فرسٹ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا؟ سردار
ابراہیم خان ہے ان کا پہلا پریزیڈنٹ تھا. اور پہلا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا کون تھا؟ عبد الحامد خان. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، عبد الحامد. اس کے بعد ہے فرسٹ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان. یہ قائد اعظم تھا، پہلا اسپیکر تھا. جو فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی تھی وہ قائد اعظم کا ان کا پہلا اسپیکر تھا. اور اس کے بعد ہے فرسٹ فیمیل اسپیکر کون سی ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی؟ تو وہ فہمیدہ مرزا ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ فیمیل. اور فرسٹ فیمیل ڈپٹی اسپیکر کون ہے ان کی نیشنل اسمبلی کی؟ وہ ہے ڈپٹی اسپیکر مسز اشرف عباسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان، یہ ظفر اللہ خان. امپارٹنٹ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، پہلا فارن منسٹر تھا پاکستان کا. اس کے بعد فرسٹ چیئرمین آف سینیٹ کون تھا؟ حبیب اللہ خان تھا، فرسٹ چیئرمین آف سینیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 یونٹ پہ ہے. 1 یونٹ جب ہوا تھا تو فرسٹ گورنر آف ویسٹ پاکستان میں 1 یونٹ ہوا تھا. تو ویسٹ پاکستان کا پہلا گورنر تھا جو 1 یونٹ کے دوران، وہ تھا مشتاق احمد گورمانی. ٹھیک ہے. اچھا، 1 یونٹ جو ہے نا وہ اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے 22 نومبر 1954 میں، اور پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے اکتوبر 5 اچھا یہ وہ تھا اس وقت گورنر جنرل تھا. ٹھیک ہے. تو گورنر جنرل نے اکتوبر 5 1955 کو اسکندر مرزا نے اس کو اس کا آرڈر پاس کیا تھا. یعنی کہ جو 1 یونٹ تھا وہ اس تاریخ کو اکتوبر 5 1955 کو جو نا وہ نافذ کیا گیا تھا، کیونکہ تب آرڈر پاس ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ایبولش کب ہوا تھا، ختم کب ہوا تھا یہ 1 یونٹ؟ 1 جولائی 1970 میں یہ ختم ہوا تھا، اور یہ جنرل یحییٰ نے ختم کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ تھا پہلا پارٹ. اس کا دوسرا پارٹ بھی آئے گا اب جو ہے نا نیکسٹ میں. اس میں بھی فرسٹ ہم بہت سارے ابھی MCQs اس کے رہتے ہیں، وہ کریں گے. تو اور آپ سے یہ، اگر آپ کو یہ میرے جو بھی میرے ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہیں، ان ساروں کی اگر آپ کو PDF فائل چاہیے تو وہ آپ کو میرے پیڈ واٹس ایپ گروپ میں مل جائے گی. اس کے لیے آپ میرے اس دیے گئے نمبر پہ ٹیکسٹ کریں، اور اس گروپ میں ایڈ ہونے کی آپ کی کچھ فیس ہے وہ پے کرنی پڑے گی. اس کے بعد میرے سارے ویڈیوز کی آپ کو وہاں پہ PDF فائل بھی ملیں گی، جو ہو چکے ہیں اور جو ابھی ہونے ہیں ان کی PDF فائل بھی آپ کو وہاں پہ ملتی رہے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.